حدثنا سمعت عون بن عبد الله بن عتبة رضي الله تعالى عنه يقول سألت أم الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء قالت التفکر والاعتبار۔ حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت ابو درداء کی اہلیہ ام درداء سے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا کون سا عمل افضل تھا، تو انہوں نے کہا التفکر والاعتبار، غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا، یہ ان کے تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ افضل عمل تھا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی وَأَنَا تَاجِرٌ، اور میں تجارت کیا کرتا تھا اور میں چاہتا تھا فَأَرَدْتُ أَن تَجْتَمِعَ لِيَ الْعِبَادَةُ وَالتِّجَارَةُ، میں چاہتا تھا کہ عبادت اور تجارت دونوں ساتھ ساتھ چلیں، فَلَمْ يَجْتَمِعَا، دونوں نہ چل سکیں، فَرَفَضْتُ التِّجَارَةَ، میں نے تجارت کو چھوڑ دیا، وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْعِبَادَةِ، اور میں عبادت کی طرف گامزن ہو گئے۔ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِيَدِهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الْيَوْمَ حَانُوتًا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَا يُخْطِئُنِي فِيهِ صَلَاةٌ أَرْبَحُ فِي كُلِّ يَوْمٍ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کہ میری ایک دکان ہو مسجد کے دروازے پر اور مجھے مسجد کے دروازے پر دکانداری کرتے ہوئے نماز بھی ملتی رہے اور مجھے ہر دن 40 دینار بھی ملتے رہیں اور میں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہوں، تب بھی آپ فرماتے ہیں یہ بات مجھے پسند نہیں کہ میں تجارت کروں اور رب کی عبادت کو چھوڑ دوں۔ قال شدت الحساب، پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے کہا از حساب کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنی تجارت کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارا ہے 30واں درس۔ پچھلے اتوار کو ہم نے 29 میں صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کی تھی اور وہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے، اور آج جو ہے وہ 30واں درس ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ابھی انشاءاللہ باقی 20 باقی ہیں، دعا کریں کہ 20 صحابہ پر سیرت بھی مکمل ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے آج میں نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں، یہ حلیۃ الاولیاء ہے، اس میں سے میں آپ کو اکثر و بیشتر درس دیتا ہوں یا سیر و اعلام النبلاء سے دیتا ہوں۔ اس میں آج حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر انہوں نے کھل کر گفتگو کی ہے اور بڑی بہترین روایت بیان کی ہے، اور عجب بات یہ ہے کہ ان کے جو دوست تھے حضرت ابو درداء کے، جنہیں کہتے ہیں گرو، سچے اور پیارے دوست، وہ حضرت سلمان فارسی تھے۔ حضرت سلمان فارسی کا رائٹر نے پہلے ذکر کیا اور ساتھ میں حضرت ابو درداء کا ذکر کیا، یعنی دونوں دوستوں کا ذکر ایک ساتھ ہی کیا۔ اب ایک دوست کا تذکرہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں حضرت سلمان فارسی کی سیرت پر، ابھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب میں حضرت سلمان فارسی کی سیرت پر گفتگو کر رہا تھا تو کافی ساری چیزیں میں نے بیان کی، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کے گھر گئے ملنے کے لیے کہ میں جاتا ہوں اپنے دوست سے ملاقات کر کے آتا ہوں، تو حضرت سلمان فارسی
نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو درداء کی اہلیہ نے دروازہ کھولا تو انہوں نے استقبال کیا اور بٹھایا تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ میرا یار کہاں ہے اور آج کل اس کی کیا مصروفیت ہے؟ بہت بڑی عبادت گزار ہیں یہ حضرت ابو درداء، بہت بڑی عبادت گزار۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا آج کل میرے یار کی کیا مصروفیت ہے؟ تو عورت کی جو اپنی نفسیانی طبیعت ہوتی ہے وہ ہر بات کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء کو ہم سے کیا غرض ہے، ان کو ہم سے کیا غرض ہے؟ پوچھنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ان کے کیا معاملات ہیں، کیا مصروفیت ہے۔ تو انہوں نے فوراً سے جواب دیا کہ ان کو ہم سے کیا غرض ہوئی، ان کو تو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی مجھے ہوئے انسان تھے، سمجھ گئے بات کو کہ عورت کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ ظاہر ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور اس کو سلجھایا جائے تو عام طور پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یار اس بندے کا فلاں سچا دوست ہے، یہ اس کی بات مانتا، اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، اس کو کہو کہ اس کو کہے گا کہ صلح کر لے آپس میں، اس طرح کے معاملات چلائے جاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کو انہوں نے فرض سے کہا کہ ان کو ہم سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ روٹی کو آدھی سی کھا لیتے ہیں اور باقی ہمیں جتنی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے ہم روٹی پکاتے ہیں، ان کے لیے رات کی آدھی روٹی بنتی ہے اور وہ آدھی روٹی کھا کر کے مصلی بچھا کے ساری رات کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوافل پڑھتے رہتے ہیں، ان کو ہم سے کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آج ان کو آنے دیں، میں ان کی خبر لیتا ہوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہو کے آئے، رات کو دیکھا تو ان کے دوست حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہی حال احوال پوچھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے آئے حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کی اہلیہ کو بول دیا تھا کہ آج کھانا ٹھیک ٹھاک بنانا ہے، آج کھانا ٹھیک ٹھاک بنانا ہے، جو تم ان کے لیے آدھی روٹی بناتی تھی نا، آج ان کے لیے کم از کم 2-4 روٹیاں بنانی ہے، باقی میں دیکھوں گا، وہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ حضرت ابو درداء نے کھانا لے آ کر کے دسترخوان پر سجایا اور حضرت سلمان فارسی بھی کھانا کھا رہے تھے، حضرت ابو درداء بھی کھا رہے تھے، آپ نوٹ کر رہے تھے حضرت سلمان فارسی کہ دیکھو تجھے کتنا کھانا کھاتا ہے، آدھی روٹی کھائی آپ نے دسترخوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو درداء، حضرت سلمان فارسی نے کہا یار خیر تو ہے، آدھی روٹی کھائیے، کہیں اور سے کسی اور جگہ سے کھا کے آئے ہو یا ویسے؟ نہیں، میں آدھی روٹی کھاتا ہوں اس لیے تاکہ تھوڑی سی میں اللہ کی عبادت کر لوں، آج ہی دیکھیں، تاکہ تھوڑی سی میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو تھوڑی سی میرے ساتھ اور کھا لو، آدھی روٹی اور کھلائی، پھر بھی بچ گئی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں اس روٹی کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا تمہاری آدھا میری۔ خیر تقریباً حضرت سلمان فارسی نے بول بال کر کے 3 روٹیاں حضرت ابو درداء کو کھلائی، جس نے زندگی بھر 3 روٹیاں کھائی نہیں تھی۔ اور حضرت سلمان فارسی نے کہا آج کا بستر جو ہے وہ میرا تیرے ساتھ ہوگا، آج تم نے ادھر نہیں جانا، آج میرے ساتھ تمہارا بستر ہوگا، میں بھی سوؤں گا، تم بھی میرے ساتھ سو جانا۔ انہوں نے بستر اپنا بھی لگا دیا حضرت سلمان فارسی کے ساتھ۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک میں نہ اٹھوں تب تک بستر سے اٹھنا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی اپنے بستر پر سو گئے، حضرت ابو درداء بھی سو گئے۔ حضرت ابو درداء رات کو 3-4 مرتبہ اٹھے کہ میں ان سے چوری چھپے اٹھ کر کے جاؤں اور وضو بناؤں اور مصلی بچھا کر کے عبادت کروں۔ ان کو سکون نہیں مل رہا تھا، چین نہیں آ رہا تھا۔
تو 2-3 مرتبہ اٹھے. حضرت سلمان فارسی نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اپنی جگہ پر اپنے بستر پر سو جاؤ، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھیں گے، نماز تہجد بھی پڑھیں گے اور نماز فجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے. نماز تہجد کے لیے حضرت ابو درداء اٹھے، حضرت سلمان کو اٹھایا اور دونوں نے وضو کیا، نماز تہجد پڑھی اور نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے پڑھی. نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی نے پہلا مسئلہ یہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو درداء ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو تھوڑی سی روٹی کھاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو نیند نہ آئے، اور پھر یہ مصلی بچھا کر کے نماز فجر تک کھڑا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ کیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے کہ سارا دن روزہ رکھنا اور پھر رات کو عبادت کرنا؟ کیا اس کا عمل یہ ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء، سلمان ٹھیک کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ کام تمہارا غلط ہے. اگر یہ والا کام کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ تم سے انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے اور ساری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے. تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں نکاح بھی کرتا ہوں. اب آپ دیکھو حضور نے کیا فرمایا، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نوافل بھی پڑھتا ہوں، اور کبھی میں نہیں پڑھتا. تمہیں اپنے نبی کی سنت پر چلنا چاہیے. سارا دن یعنی کہ لگاتار روزے رکھنا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کبھی روزہ رکھو، کبھی نہ رکھو. ہاں، رمضان کے روزے تو فرض ہوتے ہیں، وہ رکھنے ہیں، لیکن نوافل کے جو روزے آپ رکھتے ہیں ان میں گیپ رکھنا چاہیے تاکہ تم اپنے گھر والوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی اچھے طریقے سے بجا لا سکو. کبھی روزہ رکھ لیا کرو، کبھی نہیں رکھا کرو. کبھی رات کو کھڑے ہو کر کے عبادت کر لیا کرو، کبھی نہیں کیا کرو. کبھی کھانا تھوڑا کھا لیا کرو اور کبھی کھانا زیادہ کھا لیا کرو. یہ انبیاء کی سنت ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ آئی تو انہوں نے اس وجہ سے، حضرت ابو درداء نے اسی وجہ سے اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیا تھا. یہ میں نے روایت بھی پڑھی ہے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے اپنا تجارت، بہت بڑے تاجر تھے، تجارتی کاروبار کو آپ نے چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا تو عبادت کرنے لگے. لوگوں نے پوچھا خیر تو ہے اتنی بڑی تجارت اور آپ کا نام بڑے بڑے تاجروں میں شامل ہوتا ہے، آپ نے تجارت سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کرنے لگے، وجہ کیا ہے؟ اچانک سے تبدیلی کیوں آ گئی؟ تو حضرت ابو درداء نے کہا میں نے کوشش کی کہ عبادت اور تجارت دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلوں. میں نے کوشش کی کہ عبادت اور تجارت دونوں کو ایک ساتھ میں لے کے چلوں، لیکن کوشش کی، تجارت میں تو ناکام ہو گیا لیکن عبادت میں کامیاب ہو گیا. تجارت کو میں نے چھوڑ دیا، عبادت کو میں نے اختیار کر لیا، عبادت کو اپنا لیا. اب فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے پاس، مسجد کے دروازے کے قریب میری دکان ہو، دکان کو عربی میں حانوتن کہتے ہیں، مسجد کے دروازے کے پاس میری دکان ہو اور میں اس دکان سے روزانہ 40 دینار، ایک روایت میں 40 دینار ہے اور ایک روایت میں 300 دینار، 300 دینار میں روزانہ کماؤں اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے تجارت کے ساتھ ساتھ میں اپنی نماز بھی مکمل کرتا رہوں، میری رکعات بھی کوئی نہ چھوٹے. اس میں میری طرف سے آپ کے لیے سبق کے خاص طور پر ان حضرات کے لیے جو دکانداری کرتے ہیں، کیونکہ کسٹمر جو آتا ہے، جو گاہک آتا ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا. وہ نماز کے اینڈ ٹائم پر بھی آ سکتا ہے، وہ نماز سے پہلے بھی آ سکتا ہے، نماز کے بعد بھی آ سکتا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. اب ہمیں کیا ہے، ہمیں مجاہدہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس نماز کے وقت میں
کیا ہم نے اپنے شٹل کو بند کیا ہے یا اپنے شٹر پر یہ لکھا ہے وقفہ برائے نماز؟ بعض علم ماشاء اللہ بعض دکانوں میں لکھا بھی ہوتا ہے، یہ وہ کرتے ہیں جو مطلب مستقلاً اس عمل پر کاربند ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے 2 روپے کی چیز ہوتی ہے، 5 روپے کی چیز کسٹمر کو دیتے دیتے 4 رکعتوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں ہمیں جماعت نہیں ملتی۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور میری کوئی رکعت بھی نہ چھوٹے، اور میں روزانہ 300 دینار کماؤں اور ان کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا کبھی بھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ خیر تو ہے، مسجد کے قریب بھی دکان ہو اور آپ روزانہ کمائیں بھی صحیح، نماز بھی ضائع نہ ہو، پھر کیوں؟ انہوں نے کہا شدت الحساب۔ حضرت ابو درداء نے کہا اس وجہ سے میں نے تجارت کو چھوڑا، اس وجہ سے میں نے کاروبار کو چھوڑا، کیونکہ جتنا زیادہ مال آئے گا، جتنا زیادہ پیسہ آئے گا، اتنا زیادہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، اسی لیے مال جتنا کم ہوگا اتنا کم اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بس میں نے اس وجہ سے اپنی تجارت اور کاروبار کو چھوڑ دیا، ورنہ تجارت اور کاروبار تو انبیاء کی سنت بھی ہے۔ میں اللہ کے خوف سے بچنا چاہتا ہوں، حساب سے بچنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھ میں کوئی اور چیز نہیں کہ میں تجارت کو حرام سمجھتا ہوں۔ اس حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک اور بات میں آج پڑھ رہا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام ہے درداء، اور آپ کی اہلیہ کا نام ہے ام درداء، اور آپ کا نام ہے ابو درداء۔ آپ کی بیٹی کا نام ہے درداء۔ درداء کہتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں اس کا معنی آیا تھا، ابھی پھر سے چلا گیا، خیر آ جائے گا تو اب آپ بتا دوں گا۔ یزید کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے، اس کی کارروائیاں بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ یزید نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ آخری جو بات ہے وہی آخری ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، آخری ہی بات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یزید نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح بھیجا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے آپ کی بیٹی کو حسن و جمال بھی دیا ہے، ہر حوالے سے ظاہر باطن دونوں طرح سے وہ پاکیزہ اور پاک دامن ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہذا میرے اس پیغام نکاح کو قبول کیا جائے۔ سلطنت سے اس طرح کا حکم مل جائے کسی غریب گھرانے کو، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یزید کو اپنی بیٹی نکاح میں نہیں دے سکتا، چاہے کچھ بھی کر لو، اتنا بڑا بادشاہ ہے، میں اس کو اپنی بیٹی اس کی نکاح میں نہیں دے سکتا۔ یزید کے ہی لشکر میں سے ایک نے یزید کو کہا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں پیغام نکاح دیتا ہوں۔ یزید نے کہا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ، تخت کا مالک، میرے پیغام نکاح کو اس نے ٹکرا دیا، اور تم غریب الدیار ہو، غریب ہو، تمہارے پلے ہی کچھ نہیں، تمہیں کہاں سے دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، ٹرائی کر لیں، مجھے اجازت دے دے، آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ یزید نے کہا تجھے اجازت ہو، جا پیغام نکاح بھیج۔ تو وہ آیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یہ بات پسند ہے، اگر آپ کو یہ بات پسند ہے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول فرمایا اور پیغام نکاح کو قبول کر لیا، اپنی بیٹی کا نکاح اس غریب کے ساتھ کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا خیر تو ہے؟
جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک ٹائم کا پکتا ہے اور ایک ٹائم کا نہیں پکتا، اس کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا اور تخت کے بادشاہ سے رشتہ ہونے لگا تو آپ نے ٹھکرا دیا، کیوں ایسا کیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ یہ کہا، اور یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے کہا میں اپنی بیٹی اس گھر میں نہیں دے سکتا، میں اپنی لخت جگر اس گھر میں نہیں دے سکتا جس گھر کے اندر میری بیٹی کا دین سلامت نہ رہے، جس گھر کے اندر میری بیٹی کا دین سلامت نہ رہے، دین نہ بچے، میں اس گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ غریب جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ غریب ہے، ایک ٹائم کا پکتا ہے اور ایک ٹائم کا نہیں پکتا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ دیا، کبھی نہیں دیکھا۔ 5 وقت کا پکا نمازی ہے، سچا نمازی ہے اور سچ بولنے والا ہے، جھوٹ سے گریز کرنے والا ہے۔ لہذا مجھے ایسے ہی افراد کی تلاش تھی اور اللہ نے مجھے ملا دیا، میں نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ لہذا ہمیں اس بات پر، اس آخری جملے پر سوچنا ہوگا کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی امیر ترین گھرانے میں کرنا چاہ رہے ہوں اور وہاں جا کر کے ہماری بیٹی کا دین خراب ہو جائے، اس کا مسلک، اس کا مذہب برباد ہو جائے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر سمجھوتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے، اہل کتاب سے نکاح کرنا تو ٹھیک ہے، آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ ہماری فقہی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس لڑکی کو ہم بیاہ کر کے لے آ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر اور وہ اسرائی مسلک سے تعلق رکھنے والی ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا دین، ہمارے گھر میں جو چلنے والا دین ہے، جو مسلک ہے، کیا اس کی حفاظت ہو سکے گی یا نہیں؟ بس اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی غیر کو اپنے گھر میں لے آنے کی وجہ سے آپ کے دین کو نفع ہوگا یا آپ کے دین کو نقصان ہوگا، یہ فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ تھوڑے سے بیمار ہوئے تو آپ کی اہلیہ نے کہا، اس بات سے میں آپ کو ایک اور بات بھی سمجھانا چاہوں گا، تو آپ کی اہلیہ آپ کے قریب آ کر کے انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی۔ دعا کے الفاظ ان کے یہ تھے کہ یا اللہ، اگر میرا شوہر دنیا سے چلا جائے تو مجھے بروز قیامت بھی اور جنت میں بھی ان کی زوجیت میں رکھنا، ان کی زوجیت میں رکھنا۔ آج بھی میں ان کی زوجہ ہوں اور جنت میں بھی مجھے ان کی زوجہ بنا کے رکھنا۔ تو حضرت ابو درداء سن رہے تھے ان کے الفاظ کو، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جنت میں میری بیوی بننا چاہو، تو پھر میرے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت ابو درداء کی وفات ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تھا، ان کے بیٹے نے، یزید نے حضرت ابو درداء کی بیٹی کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابو درداء کی بیوی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تھا۔ تو حضرت ابو درداء کی اہلیہ نے ان کو پیغام دیا کہ میں آپ کا نکاح قبول نہیں کر سکتی، اگرچہ شریعت کی طرف سے مجھے اجازت ہے، لیکن میں اپنے شوہر سابق سے یہ وعدہ کر چکی ہوں اور دعا کر چکی ہوں اللہ سے کہ مجھے ان کی زوجیت میں جنت میں رکھنا، لہذا ہمارا عہد و پیما ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تم میری زوجیت میں جنت میں رہنا چاہتی ہو تو کسی اور سے نکاح نہ کرنا، لہذا میں اس وجہ سے آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اہلیہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتی تو جنت میں اس کو اس کی زوجیت میں رکھا جائے گا، اور اگر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو پھر اس کا تعلق شوہر اول سے نہیں ہوگا، شوہر ثانی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اب وہ جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں، ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو یہ اس بات سے مجھے یہ مسئلہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ اگر عورت نکاح نہ کرے تو جنت میں شوہر اول کے ساتھ ہی اس کو زوجیت میں رکھا جائے گا۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے. کچھ قراء حضرات، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ قراء حضرات بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو درداء بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا، اب الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، اے قراء کے گروہ. اب اگر میں اردو میں اس لفظ کو ٹرانسفر کروں تو ہماری زبان میں یوں کہا جاتا ہے ملا، سمجھ رہے، او ملا یا ملے، یہ جملہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے آ کر کے اس انداز میں گفتگو کی، اے ملا، تم سے سوال کرتے ہیں دین کے بارے میں تو تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں. تم سے دین کے بارے میں کوئی معلومات لیتے ہیں تو تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں. کھانا رکھ دو تو بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈالتے ہو، کھانا رکھ دو تو بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈالتے ہو. سوال پوچھیں تو سوال کا جواب تمہیں ٹک کے برابر بھی نہیں آتا. تو حضرت ابو درداء نے اس بات کو دل پہ نہیں لیا، حالانکہ جس کی توہین کی جاتی ہے اس کو اس کی توہین بری لگتی ہے. اور اگر مجھے کوئی کہے ملا تو میں برداشت نہیں کروں گا، مشکل سے برداشت کر پاؤں گا. اور اگر آپ کو کوئی کہے، کوئی دوسرے الفاظ سے آپ کو پکارے تو آپ کو غلط لگے گا، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، مسلمانیت کے خلاف ہے کہ کسی کو ہم غلط الفاظ کے ساتھ تعبیر کر کے بلائیں. کم از کم ہم بھائی یا نام لے کر کے پکارے تو اگلے کو تکلیف نہیں ہوتی. خیر، حضرت ابو درداء نے اس بات کو دل پہ نہیں لیا، لیکن حضرت ابو درداء کے بارے میں حضرت عمر کو بتایا گیا کہ اے عمر، حضرت ابو درداء کو فلاں آدمی نے اس طرح کے جملے سے کہا کہ روٹیاں ٹھوستے ہو اور تمہیں سوالوں کا جواب تو آتا نہیں، خواہ مخواہ سے پڑھنے کے لیے آتے ہو، ڈھونگ رچایا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے پاس گئے اور آپ نے اس کا گریبان پکڑا. آپ نے کہا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ علم حاصل کرنے والے طلباء کے ساتھ، دین سیکھنے والے طلباء کے ساتھ تم اس طرح سے پیش آتے ہو. کل کیا پڑھیں گے وہ؟ جب تم اس طرح کی دل آزاریاں ان کے ساتھ کرو گے تو کل وہ کیا پڑھیں گے، کیا علم دین حاصل کریں گے؟ تو وہ لے کے آیا حضور کے پاس، فرمایا چلو تمہارا مقدمہ حضور کی خدمت میں. تو حضور کو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے ایسا کہا ہے کہ سوالوں کا تمہیں جواب نہیں آتا، روٹیاں کھاتے رہتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے ایسا کہا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایسا کہا ہے، لیکن میں مذاق کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مذاق ہو جاتا ہے اور دین کا مذاق اڑ جاتا ہے. تمہارا مذاق اڑ جاتا ہے اور دین کا مذاق اڑ جاتا ہے، لہذا آئندہ اس طرح کی مذاق نہ کیا کرو جس سے دین کو نقصان پہنچے اور دین والوں کو نقصان پہنچے. تو اللہ کریم ہمیں علم والوں کا، جو دینی علم رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بات ہے اور بڑی سبق آموز ہے. حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی، ان کو ملنے کے لیے ایک صاحب آئے. حضرت قاضی فضیل بن عیاض کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بہت بڑے ولی ہے. حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی آیا ملنے کے لیے، تو آپ چارپائی پر سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. بڑے زبردست بزرگ ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، بعد میں ان کی زندگی کیسے بدلی. تو حضرت قاضی فضیل بن عیاض چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آنے والا شخص آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا اور وہ آ کر کے کھڑا رہا. اس نے سمجھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آنکھیں جو کھلی ہوئی تھی. اس نے یہ سمجھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آگ کے قریب آ کر کے کافی دیر تک کھڑا رہا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے ایسے دیکھا، آپ نے فرمایا تم کافی دیر سے کھڑے ہو کیا؟ تو اس نے کہا ہاں حضور میں کافی دیر سے یہاں کھڑا ہوں، میں نے سمجھا شاید آپ مجھے دیکھ رہے تھے تو میں اس لیے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن ہم کہیں اور تھے اور تم کہیں اور تھے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن ہم یہاں دنیا میں نہیں تھے۔ تمہیں نظر آ رہا تھا ہماری آنکھیں کھلے اور ہم دنیا میں نہیں، ہم دنیا میں نہیں تھے۔ اب آخر میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے وہیں پر ایک بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا مجھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پہنچی ہے، وہ بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں علم نہیں ہوگا کہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہوں گے، تمہیں علم نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہوں گے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت قاضی فضیل بن عیاض۔ کس نے بیان کی؟ حضرت ابو درداء جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیان کرتا بات کو اس آنے والے شخص کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لوگ تم سے نفرت کریں گے۔ تو اس نے کہا حضرت وہ کیسے، وہ کیسے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا جب انسان اللہ کی چھپ کر کے نافرمانی کرتا ہے، جب انسان اللہ کی تنہائی میں نافرمانی کرتا ہے تو پھر پوشیدہ حالت میں اللہ رب العالمین اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ لہذا سبق آموز بات یہ ہے کہ ہمارا جو ظاہر ہمیں نظر آتا ہے، ایک دوسرے کا ظاہر نظر آتا ہے کہ ظاہر ہمارا ٹھیک ہے، صاف ہے، اچھا ہے تو باطن بھی ہمارا ٹھیک ہوگا؟ نہیں، ہر ایک کا باطن بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر ہم باطنی حوالے سے گناہ گار ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے باطن کو ٹھیک کریں اور اپنی مخفی اور تنہائی والی غلطیوں کوتاہیوں پر نظر کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ کریم حضرت ابو درداء کی سیرت کے کلمات سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔